آج کی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کا تعارف اور حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل پر بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع، 286 آیات، 62,210 کلمات اور 25,500 حروف ہیں۔ ویسے تو ہر سورت مبارکہ میں متعدد مضامین مذکور ہوتے ہیں، مگر بعض مضامین ایسے نمایاں اور اہم ہوتے ہیں جن کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مضامین کے نام پر سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ البقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہیں، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کے ذبح کرنے سے متعلق ہے۔ اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء جن دنوں نازل ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود تھی۔ یوں تو پورے قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن چند منفرد فضائل سورہ بقرہ کے ساتھ مختص ہیں۔ سورہ بقرہ کا شمار فضیلت کے اعتبار سے قرآن شریف کی بزرگ ترین سورتوں میں ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں اس کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 3، سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جو دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو رات کو اپنے گھر میں پڑھے گا 3 راتوں تک شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس صورت میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 تر و تازہ صورتیں بقرہ اور آل عمران تلاوت کیا کرو، یہ دونوں بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے۔ نیز فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے آگے ہوں گے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔